بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیون کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج آپ کی اردو کی بک میں سے کرپشن اور اس کا خاتمہ پڑھیں گے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے یہ اوپر الفاظ، مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کرپشن اور اس کا خاتمہ: اشیائے خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں، اقربا پروری، اپنے رشتہ داروں کو نوازنا یعنی اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا، پھر کی بنا پر، کی بنیاد پر، کی وجہ سے، بلا تفریق، بغیر تفریق کے، بلا امتیاز، اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے پاسداری عمل کرنا، اور صدقین، صدیق کی جمع سچے لوگ، فاسق اور فاجر گناہ گار، فضیلت برائی، فعل عمل کام، کرپشن بدعنوانی، ناسور زخم، اور خرد برد آگے پیچھے کرنا، ہیرا پھیری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ بھی کرپشن کے بدعنوانی، یعنی اس کو بدعنوانی بھی کہتے ہیں۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے جو بچے میرا لیسن پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں مجھے سبسکرائب ضرور کریں، اور یہ سبق نمبر 15 کرپشن اور اس کا خاتمہ آج پڑھتے ہیں۔ سوچیں اور بتائیں، کرپشن کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی؟ کرپشن انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی بدعنوانی کے ہیں۔ دوسروں کا حق ماننا کیسا عمل ہے؟ دوسروں کا حق ماننا بہت برا عمل ہے جس کی مذمت ہر معاشرے نے کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں ہر قسم کی بدعنوانی سے منع فرمایا؟ دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں کرپشن کی سزا موت ہے۔ اب سبق شروع کرنے سے پہلے اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ بدعنوانی، بدعنوانی، تنظیم، خیانت، حقیقت، متبادل، فطرت، رجحانات اور بہترین۔ اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کرپشن یعنی بدعنوانی ایک غیر اخلاقی اور مجرمانہ فعل ہے۔ مجرمانہ فعل کیا کام ہے؟ مہذب سے مہذب اور ترقی کی معراج کو چھوتے ہوئے معاشرے بھی اس برائی کو، مہذب سے مہذب یعنی وہ بہت زیادہ تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ ممالک، معاشرے بھی اس برائی میں، اس ناپسندیدہ اور قابل گرفت سمجھتے ہیں، کہ اس کو پکڑنے کے قابل سمجھتے ہیں۔ کرپشن انگریزی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کے لیے متبادل لفظ بدعنوانی استعمال کیا جاتا ہے۔ بدعنوانی سے عموماً ہمارے یہاں بددیانتی مراد لیا جاتا ہے، جب کوئی افراد کا گروہ، تنظیم یا ارادہ اپنے طے شدہ اختیارات اور حاصل ذرائع کو ذاتی فائدے اور ترقی کے لیے استعمال کرے تو اسے بدعنوانی کا نام دیا جاتا ہے۔ کرپشن یا بدعنوانی سے عام طور پر رشتہ ستانے، اقربا پروری کا کیا ہم نے پڑھا تھا؟ رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اس کا سرکاری فنڈز یعنی سرکاری فنڈز جو حکومت کی طرف سے رقم دی جاتی ہے، یا خزانے میں خرد برد، اور سرکاری افسران یا سیاستدانوں کا اپنے اختیارات کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا خیال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی جو بھی حکومت یا کوئی سرکاری ملازم ہے یا حکومت کا بندہ ہے یا کوئی سیاست دان ہے، اگر وہ کوئی حکومت کی کوئی بھی چیز اپنے ذاتی استعمال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ بدعنوانی کے زمرے میں آتا ہے۔ در حقیقت بدعنوانی کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، خیانت، جھوٹ بول کر یا قسم اٹھا کر مال بیچنا، بٹا خوری اور جعل سازی، اسمگلنگ، کام چوری اور وعدہ خلافی، تجارت یا کاروبار میں اخلاقی و قانونی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بے ایمانی اور ناجائز منافع سے مال بنانا جیسے افعال وغیرہ بھی بدعنوانی میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اگرچہ سرکاری اور سیاسی نمائندے
سیاسی نمائندے بدعنوانی کے لیے بدنام ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بدعنوانی کے منفی اثرات سے کوئی شعبہ مکمل طور پر پاک نہیں ہے۔ بدعنوانی کی بہت سی صورتوں میں سے ایک سنگین صورت تجارت اور خرید و فروخت کے معاملات میں بددیانتی سے کام لینا ہے۔ تجارت یعنی کاروبار اور خرید و فروخت یعنی ہم جو تجارت لین دین کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں بھی بددیانتی سے کام لیا جاتا ہے۔ بظاہر عام دکھائی دینے والا یہ عمل معاشرے پر انتہائی منفی اثرات چھوڑتا ہے، منفی اثرات یعنی برے اثرات چھوڑتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاشرتی نظام زوال کا شکار ہو جاتا ہے کہ بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ مہذب معاشروں اور دیگر مذاہب میں تجارتی، اخلاقی اور قانونی سطح پر اسے مجرمانہ فعل تصور کیا جاتا ہے۔ اس کام کو کرنے والوں کو مجرم سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے، سخت خلاف ورزی کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی ہلاکت ہے، موت ہے ان کے لیے۔ جب لوگوں سے خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی جب اگر لوگوں سے کوئی مال، کسی اور سے کوئی مال لیتے ہیں تو وہ پورا تول کر لیتے ہیں، اور جب وہ انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور اس بڑے دن کے لیے جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمیں کرپشن کرتے ہوئے یا بدعنوانی کرتے ہوئے ناپ تول کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ لینے اور دینے میں بھی دونوں میں ناپ تول کا صحیح ناپ تول کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہ یاد رکھیں کہ ایک دن وہ مارے جائیں گے، اور پھر سب سے بڑے دن میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی بندہ۔ ٹھہریں اور بتائیں، بدعنوانی کی مختلف صورتوں میں سے ایک سنگین صورت کون سی ہے؟ ناپ تول کی صورت۔ ایمانداری اور سچائی کی بنیاد پر کام کرنے والے کی اسلام نے کیا فضیلت بیان کی ہے، اس کی مذمت کی ہے اور اس کے بہت برا فعل قرار دیا ہے۔ تجارت حلال روزی کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام اخلاقی اصولوں کے تحت صاف ستھرے انداز میں اور ملکی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے انجام دیا جائے۔ ایمانداری اور سچائی کی بنیاد پر کاروبار کرنے والوں کو اسلام نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز ان کے لیے انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کی نوید سنائی ہے، یعنی خوشخبری سنائی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یا بیٹا دیکھو، جو بھی سچا اور ایماندار تاجر ہوگا، تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا ہوگا، وہ انبیاء کرام اور صدیقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، جن کی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور مقام پر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات چھپا کر رکھی یا جھوٹ کہی تو اس کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ سچ بول کر اپنا مال بیچے گا تو اس کے مال میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بول کر بیچے گا تو بے برکتی پیدا ہوگی۔ ان آیاتوں اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسلام دین فطرت ہونے کی بنا پر
عبادات و عقائد کے ساتھ معاملات کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی ہے، سخت ان کو برا بلا کہا ہے کہ آج اس دنیا میں تم جھوٹ، دھوکے اور بے ایمانی سے عارضی نفع کما لو گے، لیکن کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو تمہیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب اور رازق نیتوں سے واقف اور انصاف کرنے والا ہے، سب کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ جھوٹ اور فریب سے کام لے کر اشیاء فروخت کرنے والوں کو فاسق اور فاجر کہا ہے۔ فاسق اور فاجر بچوں گناہ گار کے معنوں میں گناہ گار لیا جاتا ہے، اس کا معنی ہے انہیں قیامت کے دن اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب نہ ہو سکے گا، اس لیے تاجر کو چاہیے کہ وہ بہترین تجارت کے لیے اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ یہی طرز تجارت ہی اس کے لیے حقیقی نفع کا باعث بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی مال خریدے یا فروخت کرے تو مکمل طور پر سچائی سے کام لے، مال سے متعلق کوئی بات مخفی نہ رکھے یعنی کوئی بات چھپائے نہ، دیانتداری کو ترجیح دے اور جائز منافع کمائے، قسمیں کھا کر یا جھوٹی تعریف کر کے مال نہ بیچے۔ بدقسمتی سے جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ ڈالتے ہیں تو صورتحال اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے، اس کے اپوزٹ دکھائی دیتی ہے یا برخلاف دکھائی دیتی ہے۔ معاشرے میں بددیانتی، بدنیتی اور معمولی نفع کی غرض سے جھوٹ کا سہارا لینا معمولی خیال کیا جاتا ہے۔ سچائی اور ایمانداری کے اصولوں پر تجارت کرنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، بہت کم ہے۔ وعدوں کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ اشیائے خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو، یعنی جس کو گلوسری کہتے ہیں، کو ایک طرف اور ادویات تک ملاوٹ کے عمل سے پاک نہیں۔ ایمانداری کو بے وقوفی خیال کیا جانے لگا ہے۔ ایسے حالات میں غلط سماجی رویوں اور رجحانات کی مذمت کی جانی چاہیے، یعنی ہمیں ان کے خلاف جانا چاہیے جو کہ بے وقوفی خیال کرتے ہیں۔ ایمانداری کو ظالم نہ کہنا بھی ظالم کی مدد کے زمرے میں آتا ہے، یعنی ہم ظالم کو اگر ظالم نہیں کہیں گے تو وہ بھی ظلم کرنے کے زمرے میں آئے گا، ظلم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ تجارتی یا کاروباری خیانت ایسی طرز کے دوسرے عوامل کی روک تھام اور خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بدعنوانی یا ایسے دیگر معاشرتی معاملات کی بیچ کنی یا سد باب کی اجتماعی کوششوں کو خاص دخل ہوتا ہے۔ بے کنی یعنی اس کو روکنا اور اس کو جڑ سے اکھاڑنا، اجتماعی کوششوں خاص دخل ہوتا ہے۔ اجتماعی شعور اور کوششوں کے بغیر معاشرتی برائیوں سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے والدین، طلباء، اساتذہ کرام اور علماء دین کا کردار خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اساتذہ اور علماء کرام لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے لوگوں میں نیکی، سچائی اور ایمانداری کی قدروں کو راسخ کریں یعنی ان کو عام کریں۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں بیان کی گئی کاروباری اخلاقیات ناپ تول میں کمی پر عذاب الہی کا شکار ہوئی قوموں کے واقعات سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ ان میں خوف خدا پیدا ہو۔ معاشرے میں بدعنوانی کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہم خود کریں، اپنی ذات میں موجود برائیوں پر قابو پائیں اور دوسروں کے برے افعال میں حصہ دار نہ بنیں۔ یہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں باہم تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کام میں باہم تعاون نہ کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے
ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ دوسروں کو نیکی طرف بلاؤ اور برائی سے منع کرو۔ بدعنوانی کے خاتمے کے خاتمے کا آغاز ہم اپنے گھر سے کر سکتے ہیں۔ صرف اس بات کا شعور حاصل کرنے اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ جو آمدن گھر میں آ رہی ہے اس کے ذرائع کیا ہیں۔ کہیں اس کا تعلق کسی ایسے کام یا کاروبار سے تو نہیں جس کو دین میں حرام قرار دیا گیا ہو، وہ قانونی اعتبار سے درست نہ ہو، اور اولاد اپنے والدین سے اور بیوی اپنے شوہر سے یا شوہر اپنی بیوی سے رزق حلال پر اصرار کرے۔ کاروبار زندگی میں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ خرید و فروخت میں اخلاق نرم دلی، حسن سلوک کو پیش نظر رکھیں۔ وعدہ کریں تو ہر حال میں اس کی پابندی کریں۔ کسی شے میں خرابی ہو تو خریدنے والوں کو اس خرابی سے ضرور آگاہ کریں، اس کو خرابی کے بارے میں بتا دیں۔ جائز منافع کمائیں۔ چند افراد کی ناجائز منافع کمانے کی ہوس اور لالچ پورے معاشرے کو مہنگائی اور غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ دینی اصولوں اور قانونی ضابطوں کو ہر حال میں مقدم رکھیں، محترم رکھیں اور مقدس رکھیں۔ حکومتی سطح پر سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں جن پر مکمل اور بلا تفریق عمل داری ہو۔ بروقت انصاف اور متاثرین کی فوری داد رسی سے یعنی ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ فوراً ان کی مدد کرنے سے ہم اس ناسور پر قابو پا سکتے ہیں، اس بیماری پر یا اس زخم پر قابو پا سکتے ہیں۔ اللہ کریم ملک پاکستان کو ہر برائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہم نے سیکھا کہ کرپشن، بدعنوانی کسی بھی معاشرے میں پسندیدہ عمل نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام نے کرپشن کی سخت مذمت کی ہے، سخت برا کہا ہے اس کو، اور لین دین اور خرید و فروخت میں بدعنوانی کا معاملہ معاشرے کی بگاڑ اور زوال کا سبب بنتا ہے۔ کرپشن اور اس جیسی برائیوں کا خاتمہ اجتماعی کوششوں کا متقاضی ہوتا ہے، یعنی ہم اجتماعی طور پر سب مل کر اگر ہم سب دیانتداری اور ایمانداری سے کام کریں گے تو ہمارا معاشرہ ایمانداری کے اصولوں پر گامزن ہوگا۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس ضرور کریے گا میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ